أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 136. اے ایمان والو، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف اللہ کی طرف سے اترا، جو کچھ ہمارے پاس آیا اور جو کچھ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب پر اترا، وہ سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم تو بس اس کے فرما بردار ہیں. Say, O believers, we have believed in Allah and what has been revealed to us and what has been revealed to Abraham and Ishmael and Isaac and Jacob and descendants, and what was given to Moses and Jesus, and what was given to prophets from their Lord. We make no distinction between any of them, and we are Muslims in submission to Him. اس آیت کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. جیسا کہ کل یہ بات آئی تھی کہ گروپنگ کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ ہمارا گروپ ہی حق پر ہے، ہماری جماعت ہی صرف حق پر ہے، باقی باہر کے سارے لوگ غلط راستے پر. اس کو کہتے ہیں تعصب، بایس. اور جس انسان کے دماغ پر یہ بیماری سوار ہو گئی، وہ شخص حق کو نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا. وہ جب بھی دیکھے گا اسی فریم میں دیکھے گا. مطلب یہ ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ صحیح بات کو وہ صحیح بات کی طرح نہیں دیکھے گا، بلکہ یہ دیکھے گا کہ ہمارے لوگ جس چیز کو مانتے ہیں وہ صحیح ہے، باقی جو لوگ مانتے ہیں وہ غلط ہے. گویا کہ وہ اپنے آپ کو صحیح غلط کا ایک اسٹینڈرڈ قرار دیتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایمان والا جو اللہ کو مانتا ہے، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں، وہ کسی گروپ سے، کسی آدمی سے، وہ سب چیز سے اوپر اٹھ جاتا ہے. وہ صرف اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. جہاں بھی کوئی حقیقت اور سچائی نظر آتی ہے اس کو ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے. فرمایا، اے ایمان والو، تم کہو کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں اور جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف اتارا ہے، یعنی قرآن،
ہم اس پر بھی یقین رکھتے ہیں. اچھا تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں، تو ہم ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، اسماعیل کو بھی مانتے ہیں، اسحاق کو بھی مانتے ہیں، یعقوب کو بھی مانتے ہیں، اور ان کی اولاد کو بھی مانتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کو یہاں پر بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت اور وزڈم ہے. یہاں بات کس سے چل رہی ہے؟ یہودیوں سے چل رہی ہے. یہودیوں کے باپ دادا کون تھے؟ یہی لوگ تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام. تو اللہ تعالی ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اگر تم کسی سے بات کرو اور اس کی طرف بھی حق اور سچائی کچھ ہو تو وہ بھی بیان کرو. مثال کے طور پہ اگر ہم ہندو سے بات کرتے ہیں تو اگر ان کے کچھ لوگ اچھے ہوئے ہیں ان کے بیچ میں تو ان کی بھی تعریف کرو، بتاؤ کہ انہوں نے اچھا کام کیا، انہوں نے یہ اچھائی کی. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تمہارے بیچ میں ایک ریپو بلڈ ہو اور تاکہ تمہاری بات ان کو زیادہ قبول ہو. پھر اس کے بعد کہا آگے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا اس پر بھی ہم یقین رکھتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے ڈیفر ہو رہی ہے بات. کیوں؟ اس لیے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اور عیسائی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. یہاں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ تم دونوں کے جو پیشوا رہنما اور لیڈر ہیں ہم انہیں بھی مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، جو بھی نبی دنیا میں آیا اور اس کو جو ہدایت دی گئی، گائیڈنس دیا گیا، ان سب کو ہم مانتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہی گئی لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے. فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کو مانتے ہیں ایک کو نہیں مانتے، ایک پر ایمان لاتے ہیں دوسرے پر ایمان نہیں لاتے. ایسا نہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اور کیوں ایسا ہم کر رہے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار ہیں. کس کے؟ اللہ تعالیٰ. اور اسی نے تمام نبیوں کو بھیجا ہے، تمام پروفیٹس کو بھیجا ہے. مثال کے طور پہ اب اس کو مثال سے سمجھیے، چونکہ یہ ہندو بھائی ہمارے بہت سے سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر سب صحیح ہے تو پھر اتنے سارے لوگوں کی کیا ضرورت تھی؟ پروفیٹ محمد کی ضرورت کیا تھی؟ ایک ہی نبی کافی تھا، اسی پر ایمان لاتے بات ختم ہو جاتی، جھگڑا نہیں ہوتا. اب آپ غور کیجیے، ابھی پرائم منسٹر کون ہے؟ اس سے پہلے جو تھا وہ دوسرا تھا، ابھی دوسرا ہے. ہم کہیں کہ ہم اس سے پہلے والے پرائم منسٹر کو مانتے ہیں، ابھی کے پرائم منسٹر کو ہم نہیں مانتے ہیں. تو ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا قانون کیا کہتا ہے کہ آپ ملک سے غدار کا اس کو چھوڑ دیجیے اور قریب آئیے. آپ بولیے کہ ہم ابھی جو ڈی سی ہے تمکور کا اس کو ہم نہیں مانتے، اس سے پہلے جو تھا اسے ہم مانتے ہیں. تو کہاں جائیں گے آپ؟ اگر ڈی سی کوئی آرڈر دے آپ بولیں گے نو میں تو پہلے والے ڈی سی کو مانتا ہوں ابھی آپ کو نہیں مانتا ہوں، تو کیا کرے گا آپ کو؟ اور قانون کی نظر میں آپ کیا ہوں گے؟ مجرم ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو جس دور میں بھی بھیجا اس کو ماننا فرض ہے. جس طرح سے ابھی کے ڈی سی کو، ابھی کے پرائم منسٹر کو اور اس سے پہلے کے لوگوں کو ماننا ہمارے انڈین قانون کے حساب سے ضروری ہے. تو اصل میں مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی ہر بات کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور گروپنگ سے اوپر اٹھ کر کے حق اور سچائی کو دیکھنے کی